الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی المدار البدیع بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج میں اپنے تمام ناظرین سامعین کے سامنے ایک بار پھر اپنے یوٹیوب چینل مفتی شاذیب شاذلی سے حاضر ہوں۔ اللہ کریم میرے تمام دیکھنے والے سننے والوں پر اپنی خاص برکت و رحمتوں کا نزول اہل بیت کے صدقے عطا فرمائے۔ اہل بیت کا صدقہ مجھ پر، میرے اہل و عیال پر اور میرے تمام مریدین، محبین، متعلقین، متوسلین پر اللہ جاری و ساری فرمائے۔ آج ایک خاص نسبت کے ساتھ ایک خاص تحفہ، ایک خاص صاحب برکت کی برکت آپ کے سامنے لے کر آیا، جو کہ خاص توشہ ہے۔ جب آپ اس کو اپناتے ہیں اور اس انداز سے اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگ کے صدقے آپ کے جملہ مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ طریقہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ بزرگوں کی بارگاہ میں نظر و نیاز کا اہتمام، توشہ کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی قانون ہے یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ برکت صاحب برکت کے صدقے دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، برکت جو ہے وہ صاحب برکت کے صدقے ملتا ہے۔ جو خود صاحب برکت نہ ہو، برکت والا نہ ہو، اس سے کیسے برکت ملے گی؟ نعمت بھی صاحب نعمت سے ملتا ہے۔ آج ہماری لوگوں نے مسکنسیپشن پیدا کر دی ہے، لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں، اور ان لوگوں نے ان لوگوں سے دور کر دیا ہے جو صاحب نعمت اور صاحب برکت ہے۔ صاحب نعمت کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی شے نہیں ہوتی۔ برکت کسی شے کا نام نہیں ہے۔ برکت یہ صاحب برکت، اس کا تعلق اللہ کے نیک بندوں سے، رجال اللہ سے۔ نعمت کا تعلق رجال اللہ سے۔ تو آج جو میں آپ کے سامنے صاحب برکت کا توشہ پیش کروں گا وہ ہے ہم سب کے آقا سعادت سیدنا بدیع الدین احمد شاہ مدار قطب المدار علیہ رحمہ کا توشہ۔ اتنے کمال کا یہ توشہ ہے، اتنے کمال کا توشہ ہے، آپ یہ سمجھیں کہ میرے مرشد کریم، میرے مربی، میرے شیخ صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری مداری چشتی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اپنے خاص سلخاص جو مجربات بیان کیے ان میں سے ایک تجربہ ہے، اور یہ ایک مجرب عمل ہے کہ جب بندہ سیدنا قطب المدار علیہ رحمہ کی بارگاہ میں اس طرح سے توشہ نظر کی صورت میں، نیاز کی صورت میں پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توشے، اس نظر کے صدقے اس کے جملہ مسائل کو دور فرما دیتا ہے، اس کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ اور لازمی سی بات ہے، آپ میں سے اکثر و بیشتر سیدنا قطب المدار علیہ رحمہ کو جانتے ہوں گے۔ آپ اتنے عظیم بزرگ ہیں، اکابرین میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو قطب المدار کا منصب ملا ہے۔ قطب المدار، مدار دیکھیں، مدار اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کے ارد گرد جو ہے نا لوگ گھوم رہے ہوں، جس کے ارد گرد عالم گھوم رہی ہو۔ چکی ہوتا ہے نا، چکی کی جو ڈنڈی نہیں ہوتی، بیچ والی ڈنڈی، اور اس کے ارد گرد پورا عالم گھوم رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مدار، یعنی جس کے ارد گرد گھما جاتا ہے۔ تو آپ کو اللہ نے قطب المدار کا لقب دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ کو قطب المدار کا منصب ملا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پورا عالم آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ تکوینی امور جتنے بھی ہیں وہ سیدنا قطب المدار علیہ رحمہ کے نگاہ کرم سے، آپ کے نگاہ شفقت سے، نگاہ فیض سے
وہ طے پاتے ہیں۔ تو آپ سیدنا قطب المدار علیہ رحمہ کی یہ خاص نیاز ہے جو کہ 17 جمادی الاول کو دی جاتی ہے، 17 جمادی الاول کو دی جاتی ہے۔ جب بندہ اس نیاز کو یقین کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، دیکھیں یہ آپ کے اوپر ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کو نوازتا ہے، اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کا رب سے تعلق کیسا ہے، یہ آپ پر ہے کہ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسا ہے، یہ آپ پر ہے کہ آپ کا اہل بیت اولیاء کرام سے تعلق کیسا ہے۔ آپ کا جتنا تعلق مضبوط ہوگا، گہرا ہوگا، اتنا آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ آج یہ مرشد کامل ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں مرشد کامل نہیں بلکہ مرید صادق ہونا چاہیے۔ جب مرید صادق ہوتا ہے نا تو پھر اگر مرشد کامل بھی نہ ہونا تو اس مرید صادق کی وجہ سے اللہ اس مرشد کو مرشد کامل بنا دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم نے نیاز دلائی، ہم نے توشہ کا اہتمام کیا لیکن ہوا کچھ نہیں۔ تو میرے بھائی اس میں اس توشے کا اور اس نیاز کا قصور نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کا اپنے اوپر معاملہ ہے کہ آپ نے کس یقین قلبی کیفیت کے ساتھ پیش کیا۔ دیکھیں اگر بندہ کا یقین کامل ہو نا تو پھر تو اس کو شفا اللہ تبارک و تعالی ایسے بھی دے دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے نا، ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس کے جو ہے نا وہ ایک شاپ تھی، دکان تھا، اس نے کہا حضور کوئی تعویذ لکھ دیں، کچھ کر دیں کہ میرا شاپ چلے، برکت ہو، لوگ خریدیں۔ تو آپ نے ایک تعویذ لکھا اور کہا کہ میاں جاؤ اس کو اپنے دکان میں دبا دو، دکان میں دبا دو۔ اب اس بندے نے دبا دیا یقین کے ساتھ کہ بھی حضرت نے دیا، بس بات ختم، یقین اس کا کامل تھا، صادق تھا، دبایا۔ وہ خود کہتا ہے کہ کچھ عرصے میں 1 سے 2، 2 سے 3 دکانیں اللہ نے مجھے اور دے دی۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آ گیا یار یہ تعویذ کیا تھا، تو اس نے جب کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا لوگوں پان یہاں سے خرید کے جانا، یہ لوگوں چیزیں یہاں سے خرید کے جانا۔ تو آپ دیکھیں کوئی ایسا تعویذ نہیں تھا، بس ایک حکم، ایک زبان، بزرگ کی زبان سے کوئی بات نکل گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی خود ایسے اولیاء کے متعلق حضور کی حدیث سے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جب کسی بات پر قسم کھا لیتے ہیں نا تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ صاحب نعمت ہیں، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو صاحب نعمت ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ آج کچھ لوگ ہمیں صاحب نعمت سے دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب یہ یوٹیوب اور فیس بک اتنا نہیں تھا نا، اس سے پہلے لوگوں کا عالم یہ ہوتا تھا کہ 11ویں کی نیاز، 12ویں کی نیاز، چھٹی شریف کی نیاز، تو بزرگوں کی نیاز بڑے اہتمام، ادب و احترام کے ساتھ مناتے تھے، اپنے دکانوں کا نام، اپنے کاروبار کا نام ان بزرگوں کے نام پہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب سے یہ فیس بک، یوٹیوب اور اس طرح کی چیزوں نے اور دوسرے جو نیم مولوی خطرہ ایمان بنے ہوئے نا وہ آ گئے اور انہوں نے اپنی اپنی بکواسیں شروع کر دی، تو آپ دیکھیں اس کا فساد یہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ کے ولیوں کی محبت نکلنا شروع ہو گئی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کا نزول کرتا ہے نا، اس قوم کے لوگوں سے اپنے ولیوں کی محبتیں، اپنے محبوبوں کی محبتیں نکال دیتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ توشہ خاص سیدنا قطب المدار علیہ رحمہ کا ہے جو کہ 17 جمادی الاول کو دی جاتی ہے۔ اور آپ کا بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا آپ کو تقریباً 600 سال زندگی آپ کی عمر رہی ہے، 600 سال۔ بعض نے کہا کہ 596، بعض نے کہا یعنی 600 سال میں 4 سال کم، 596، 596 سال آپ کی عمر رہی ہے۔ اور آپ بڑے کمال کی، یعنی آپ یہ سمجھے کہ 600 سال آپ زندہ رہے اور 600 سال آپ نے دین کی تبلیغ کی، انسانیت کی خدمت کی، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو لے کر۔ 1 شوال 242 ہجری باب مطابق 31 جنوری
857 آپ کی یوم پیدائش ہے، پیر کے دن آپ پیدا ہوئے، حلب شام کا شہر حلب میں آپ پیدا ہوئے، اور حضرت سیدنا قطب المدار علیہ رحمہ، قطب المدار آپ کا لقب ہے، اور آپ کا اصل نام بدیع الدین احمد شاہ، قطب المدار، زندہ شاہ، اور اسی طریقے سے دم مدار، شاہ مدار، دم مدار، بیڑا پار، یہ سارے آپ کے القابات ہیں۔ آپ 1 شوال 242 ہجری کو پیدا ہوئے اور 17 جمادی الاول بمطابق 838 جو ہے وہ یہ جو ہے آپ کا وفات، آپ کا 17 جمادی الاول کو آپ کا انتقال ہوا، اور اس وقت آپ کی عمر 596 سال تھی، اور بڑے کمال کے بزرگ گزرے۔ آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پرپوتے میں سے سب سے پہلے ہندوستان آنے والے بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 150 سال پہلے ہندوستان تشریف لائے، تو بڑا آپ کا کمال ہے۔ اور یہ جو قطب المدار کا لقب ہے نا، یہ بھی آپ کو کسی ایسے چلتے پھرتے لوگوں نے میں نہیں دے دیا، بلکہ قطب المدار کا لقب آپ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لقب ملا آپ کو، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے آپ نے استفادہ حاصل کی۔ اور قطب المدار یہ ایک رینک ہے ولیوں کی جماعت میں، جس طرح سے ہوتا ہے نا ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایچ او، ایک رینک ہے، نہیں، یہ قطب المدار رینک ہے، اور اس رینک کے نیچے کتنے لوگ آتے ہیں وہ بھی ایک کمال بات ہے۔ لیکن اب ہم اس نیاز کی طرف آتے ہیں کہ جب میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو جو میری ویڈیوز کو اول تاخیر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، خدمت ثواب کی نیت سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان سب کو یہ میری طرف سے اجازت حاصل ہے۔ اجازت انہی لوگوں کو ہے جو میری ویڈیو کو اول تاخیر دیکھ رہے ہیں۔ اس توشہ خاص سیدنا قطب المدار علیہ رحمہ کی اجازت کہ جب آپ اس طریقے سے ان اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اپنی محبت کا نذرانہ پیش کریں گے تو آپ اس کی برکتیں پائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا یہ بات کہ یہ صاحب ایمان کی علامت اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمائی ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جب وہ دعا کرتے ہیں نا تو دعا میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، اور ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اصال ثواب ایمان کی علامتوں میں سے علامت ہے، اصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ثواب کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اس سے اوپر کے درجے میں ہوتے ہیں، اور ان کو نظر اور تحفے پیش کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے درجات میں اور بلندگی عطا فرماتا ہے۔ ان بزرگوں کو ہمارا پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہماری دعاؤں کا وہ نہیں ہے، دعاؤں کی ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم یہ جو توشہ پیش کرتے ہیں، یہ تحفہ قرآن پڑھ کے، وظائف پڑھ کے، اعمال پڑھ کے جب ہم یہ نظر و نیاز پیش کرتے ہیں تو لازمی سی بات ہے، آپ دیکھیں آپ مجھے گفٹ پیش کریں گے، ایک بندہ مجھے روزانہ کوئی گفٹ دیتا رہے، 1 دن 2 دن 3 دن، اگرچہ معمولی دے، یار کچھ دنوں کے اندر میرے دل میں بات ضرور آئے گی، یا میں اپنے کسی بندے سے پوچھوں گا ضرور، یار یہ کون ہے کہ جو یہ روزانہ میرے گھر کے باہر تحفہ پیش کر کے چلا جاتا ہے، پھول کا ہار دے کے چلا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ دعا دینی نہیں ہوتی، دعا لینی ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ دعا مانگتے ہیں، حضرت میرے لیے دعا کرے، دعا دے دے، مجھے دعا دے دے۔ دعا دینی نہیں ہوتی، دعا لینی ہوتی، وہ آپ اپنے اخلاق اور اپنی خدمت اور اپنی محبت سے لیتے ہیں۔ لازمی سی بات ہے جب آپ ان بزرگوں کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کریں گے تو سیدنا قطب المدار علیہ رحمہ، اللہ آپ کا فیض مجھے اور ہم سب کو عطا فرمائے۔ آپ نے صرف توجہ بھی فرما دی کہ یہ کون دیوانہ ہے کہ جو اس محبت سے میرے پاس تحفے، تحائف، نذرانے، نظر و نیاز فاتحہ کی صورت میں پیش کر رہا ہے، اور آپ ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں گے تو بس اپنا تو کام بن گیا۔ تو یہ خاص آپ کی نیاز ہے، آپ جب محبت، ادب و احترام کے ساتھ یہ توشہ بنائیں۔ آپ کا توشہ بنتا ہے ڈرائی فروٹس پہ، کیونکہ آپ عرصہ دراز جو ہے آپ نے کھانے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، اور بالخصوص آگ میں پکی ہوئی چیز آپ نہیں کھایا کرتے تھے،
اور آپ ہی سے جو ہے نا یہ ملامتی گروہ اور خادمان گروپ ملنگوں کی جماعت یہ آپ ہی سے نکلی، پوری ایک تفسیر ہے اس کے اوپر. اب اگر اس پہ جائیں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. تو ڈرائی فروٹس پہ ہو سکے تو 5 قسم کے ڈرائی فروٹس لے لیں، صرف ڈرائی فروٹس، اور نہیں تو حلوہ بنا لیں اور حلوہ میں تھوڑا تھوڑا 5 قسم کے ڈرائی فروٹ ڈال دیں. بہتر تو یہ کہ اگر ڈرائی فروٹس ہی ہو نا تھوڑے تھوڑے تو زیادہ بہتر ہے. نہیں تو آپ حلوہ بنائیں، حلوے میں یا کوئی میٹھی چیز کھیر کی صورت میں بنا لیں، اس میں 5 قسم کے ڈرائی فروٹ ڈالیں، بڑی محبت سے اس کو اپنے گھر میں پکائیں. اس کے بعد آپ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور 7 مرتبہ سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک بسم اللہ کے ساتھ. 7 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ، 7 مرتبہ الم نشرح بسم اللہ کے ساتھ، اور 7 مرتبہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. 7 مرتبہ سورہ کوثر، اور اس کے بعد آپ 7 مرتبہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آپ کو پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ جو اپنی وظائف یا دعا یا فاتحہ کر سکتے ہیں وہ کریں. اس کے بعد آپ سیدنا قطب المدار علیہ رحمہ کی بارگاہ میں اس نظر کا اصالہ ثواب کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی انبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، انبیاء اور دیگر اولیاء. پھر اس کے بعد بالخصوص سیدنا قطب المدار علیہ رحمہ کی بارگاہ میں یہ نیاز پیش کریں گے. اور اس کے بعد آپ کچھ منٹ سیکنڈ 1 منٹ سیدنا قطب المدار علیہ رحمہ کی بارگاہ میں مراقبہ کرتے ہوئے اپنا معاملہ، اپنی حاجت، اپنی پریشانی آپ ان کی بارگاہ میں پیش کریں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے سیدنا قطب المدار علیہ رحمہ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جملے پریشانیوں کو دور فرما دے گا، آپ کی حاجت کو پورا کر دے گا، آپ کے مسائل کو حل فرما دے گا. اور اگر نہیں بھی ہو، ایک بات میں کہہ رہا ہوں، سپوز دیٹ یقین کے ساتھ کہ نہیں ہوگا تو کم سے کم آپ کو نظر و نیاز کا ثواب تو ملے گا نا، قرآن پڑھنے کا ثواب تو ملے گا. اور پھر اس حلوے کو یا اس ڈرائی فروٹس کو آپ چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دیں، اپنے گھر کے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کو، علاقے کے بچوں کو، مدرسے کے بچوں کو آپ تقسیم کر لیں. آپ دیکھیے گا کہ کمال کی برکت ہے. میری طرف سے آپ تمام احباب کو اس کی اجازت حاصل ہے، آپ لازمی اس کو کریں. 17 جمادی الاول کو آپ یہ نسبت، جس کی کوئی نہ ہو وہ بھی اس توشے کو پیش کریں، ان حضرت سیدنا قطب المدار علیہ رحمہ کے فیض حاصل کرنے کی نیت سے، آپ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی سیدنا قطب المدار علیہ رحمہ کے صدقے آپ کے جملہ حاجات کو پورا فرمائے گا، تمام پریشانی انشاءاللہ دور فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی سیدنا قطب المدار علیہ رحمہ کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے.